ایک مومن مرحوم و مغفور خلداشیان جنت نشان کے لیے برقرار کی جا رہی ہے، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس وسیلے سے اس قرآن میں جو حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کس طریقے کی ہماری زندگی بسر ہو، آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اس سے اگر کوئی ایک بات بھی ہم نے سیکھ لی اور اس سے استفادہ کرنے لگے تو اس کا ثواب جاریہ اس مرحوم کے لیے ہو جائے گا۔ قبل اس کے کہ میں اپنے عرائض کو شروع کروں، آپ سے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ مرحوم و مغفور علمدار حسین ابن احمد حسین۔ ہم بھی دیا کرتے ہیں پنج دن پاک کی روح کو، اس کا جو ثواب ہو اس مرحوم کی روح کو پہنچے۔ ایک درود نثار محمد۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورہ کی 23ویں آیت ہے۔ ارشاد پروردگار ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے۔ آیت کا ترجمہ، اللہ کا قطعی فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے کہ اس فیصلے میں کبھی تبدیلی آنے والی نہیں ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا عمل رکھو۔ اب احسان کیا ہے اور احسان کب تک کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کروں گا، مگر یہی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر اپنی عبادت کا حکم فرما رہا ہے، اس کے فوری بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ یہ ایک ہی جگہ اگر اللہ فرما دیا ہوتا تو بھی کافی تھا، کیونکہ یہ اللہ کا جو حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ حکم ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہے۔ جنہوں نے مانا وہ مسلمان کہلائے، اور جنہوں نے عبادت کی وہ مومن کہلائے، ورنہ حکم تو سب کے لیے ہے۔ اللہ کا حکم کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ جس نے مان لیا، جو عقیدہ رکھا، وہ مسلمان کہلایا، اور جس نے اس عقیدے پر عمل بھی کیا وہ مومن کہلائے۔ اور اسی طرح یہ حکم بھی کہ وہ بالوالدین احسانہ، یہ بھی تمام کائنات کے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر اللہ یہ کہا ہوتا کہ اولاد پر فرض، ماں باپ پر یہ ہے فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد سے خدمت لیں، تو یہ بات اس کی حکمت کے خلاف ہوتا، کیونکہ بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، مگر ایک بھی اولاد ایسی نہیں ہے کہ جن کے ماں باپ نہ ہو۔ تو یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے جملہ جو کہا ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے کہ وہ بالوالدین احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ سب کے سب، بلکہ کائنات میں قیامت تک جتنے آنے والے ہیں ان کے لیے یہ حکم لاگو ہے۔ تو کیا یہ حکم صرف ان کے لیے ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں؟
نہیں. جس طرح اللہ کی عبادت ہماری آخری سانس تک ضروری ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ احسان بھی ہماری سانس تک ضروری ہے، ان کی سانس تک نہیں. ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اولادیں اپنے ماں باپ کی حیات میں ان کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ ان سے راضی اس دنیا سے جاتے ہیں، مگر اس کے بعد وہ فراموش کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں آہ کر دیتا ہے. اور اس کے برخلاف بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی غلطی سے ماں باپ سے آہ ہو جاتی ہیں، مگر ماں باپ کے گزر جانے کے بعد وہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ ان کے لیے خیر خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے خدمت انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نیک لوگوں میں لکھ دیتا ہے. تو یہ جو ہے عبادت اور یہ جو خدمت ہے، احسان، یہ ہماری سانس تک ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ. پوچھا گیا کہ مولا احسان کیا ہے؟ کہا کہ احسان یہ ہے کہ بہترین اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ اور اس بات کا خیال رکھو کہ ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرو، ان کی ضرورتوں کی اس طرح تکمیل کرو کہ وہ مانگنے سے پہلے ان کی ضرورت ان تک پہنچا دی جائے. اگر تمہارے ماں باپ مالی لحاظ سے ایسے ہیں کہ انہیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو اور ان کے مانگنے سے پہلے ضرورت ان تک پہنچا دو. اور خبردار، جب ماں باپ کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرنا تو پیش کرتے وقت بھی تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر نہ ہو، بلکہ تم اس طرح دو وہ اپنا ہاتھ اوپر کر کے لے لیں. تم جب دے بھی رہے ہو تو دیتے وقت بھی تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر نہ جائے. یہ ہے احسان. احسان تو اسی آیت کی تفصیل میں ہے، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک دو محمد علیہ محمد. ایک تو یہ کہ یہ احسان ہماری سانس تک ہے. اگر ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے ہیں تو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، ان کے لیے خیر خیرات کرو، ان کے لیے نماز روزہ حج، اگر وہ حج انجام نہیں دیے ہیں حج انجام دو، ان کے لیے صدقہ دو، ان کے لیے دعا کرو. ہر سنت عمل میں، ہر واجب نہیں بلکہ مستحب عمل میں ان کی نیت کر لو. جتنا تمہیں ثواب اللہ دینے والا ہے اتنا ہی ثواب انہیں بھی عطا کرے گا. ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں میں اس بات کی قید نہیں رکھی کہ وہ نیک ہوں یا بد ہوں، مومن ہوں یا مشرک ہوں، کافر ہوں یا منافق ہوں. کہا کہ سب کے لیے اللہ کا قانون ایک ہے. پہلی بات تو امانت کے تعلق سے ہے. اگر امانت مسلمان کے پاس ہے، کافر کی ہو، مشرک کی ہو، منافق کی ہو، مومن کی ہو، اچھے کی ہو، نیک کی ہو یا بد کی ہو، مسلمان پر فرض ہے کہ وہ امانت کو لوٹا دے. اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا. دوسری بات یہ کہ اگر مسلمان نے وعدہ کر لیا ہے کسی مومن سے، کسی کافر سے، کسی مشرک سے، کسی منافق سے، نیک سے، بد سے، تو مومن پر یہ واجب ہے کہ اس وعدے کو پورا کرے. اور تیسری بات یہ کہ اگر کسی مسلمان مومن کے ماں باپ خدا نخواستہ کافر ہیں تو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو،
ان کی بات اس وقت تک جانو، اس حد تک ان کی بات قبول کرو کہ ان کی بات اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہ جاتی ہو۔ اگر اللہ اور رسول، وہ اگر اللہ کی عبادت سے روکیں نہ مانو، وہ اگر کوئی گناہ کرنے کے لیے کہیں تو نہ مانو، مگر اس حد تک ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، ان سے محبت کرو۔ یہ کافر والدین کے لیے مسلمان اولاد کو اللہ حکم دے رہا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، تم کسی اور کی عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کے، یعنی شرک نہ کرو۔ اور مشرک ہی وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں سوائے شرک کے ہر گناہ کو بخش دوں گا۔ تو مشرک بخشا نہیں جائے گا، مشرک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح آنخ والدین کے لیے بھی ہے، یعنی دوسرا بڑا گناہ اسلام میں علماء اسلام کہتے ہیں کہ شرک کے بعد آنخ والدین ہے۔ اگر والدین نے انہیں آنخ کر دیا اپنی اولاد کو ناراضگی کی وجہ سے، تو وہ 500 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ تو اس سے والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسی آیے کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اما، یہ آیت 23 تھی میں نے جو آپ کی خدمت پیش کی، اب آیت 24 اسی میں احسان کا جو ہے، احسان کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے، وہ بالوالدین احسانہ کی تفصیل۔ ایک دو پہ محمد علی محمد قبل اس کے کہ آگے بڑھوں آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کروں کہ یہ جو بات اللہ نے پیش کی وہ بالوالدین احسانہ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں آیت میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ ایک ہی مرتبہ اگر آ جاتا تو کافی تھا، نہیں، قرآن میں اللہ نے یہ حکم بار بار کہا ہے۔ سورہ بقرہ میں، دوسرا سورہ بقرہ کی 83 آیت میں یہ ہے، دودھ پہ محمد والے محمد لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ تم کسی کے ساتھ، تم اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہی نہیں بلکہ چوتھے سورہ نساء میں آیت 36 میں ارشاد ہو رہا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ اس کے علاوہ چوتھی مرتبہ قرآن میں چھٹے سورے میں، سورہ انعام میں آیت 151 میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ اپنی عبادت کے لیے تو الفاظ بدل رہا ہے، مگر والدین کے لیے وہی جملہ ریپیٹ کر رہا ہے۔ تو قرآن جس کا مزاج یہ ہے کہ وہ کم سے کم الفاظ میں گفتگو کرتا ہے، وہ ایک ہی حکم کو 4 مرتبہ بیان فرما رہا ہے، تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ آنخ والدین کا جو جرم ہے، جو گناہ ہے، وہ شرک کے بعد کا دوسرا گناہ ہے، کہ وہ جس طرح مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح آنخ والدین بھی 500 سال کے فاصلے سے، 500 میٹر، 500 کلومیٹر، 500 نہیں، 500 سال کے فاصلے سے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ ابھی اسی آیے کریمہ میں تفصیل بیان کی گئی،
اسے میں پیش کر کے انشاءاللہ آپ کی ذمہ تمام کروں، شاید کچھ حاصل ہو جائے. دو پہ محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد. یہی آیت کریمہ جس میں ہے وہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ بالوالدین احسانا، کہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما قل لهما قولا کریما واغضض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے یعنی ماں باپ میں سے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کے مقابلے میں اف تک نہ کرنا، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنا، قل لہما قولا کریما، جب گفتگو کرنا تو ادب کے ساتھ گفتگو کرنا، واغضض لہما جناح الذل من الرحمہ، جب ان کی خدمت میں جاؤ، سامنے جاؤ ان کے سامنے، تو تمہارے یہ دونوں شانے جھکے ہوئے ہوں خاکساری سے اور تمہاری نگاہ میں رحمت ہو. فقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرنا کہ پروردگار تو ان پر ویسے رحمت نازل کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہماری تربیت و پرورش کی. یعنی اس آیت کریمہ میں اولاد کو بچپنا یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے کیا فداکاری کی ہے تمہارے لیے. یعنی یہ تم جب پیدا ہوئے تھے، تمہارا جب بچپن تھا، تو تم نہ تو اپنی غذا کھا سکتے تھے، نہ تم اپنی صفائی کا خیال رکھ سکتے تھے. تمہارے جسم پر اگر مکھی بیٹھ جاتی تو تم اسے نہیں ہٹا سکتے تھے. تم جب چلنے لگے تو یہ انگلی پکڑ کے تم کو چلانے لگے اور صبر سے تمہارے ساتھ قدم بڑھاتے تھے. آج اگر یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ ٹھیک سے چل نہیں سکتے، تو تمہیں خفا ہونا نہیں چاہیے، تمہیں وہ یاد کرنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے ہمیں انگلی پکڑ کے ہمیں چلاتے تھے اور نگاہیں ہمارے چہرے پر ہوتی تھیں اور خوش ہوتے تھے. یہ ان کی ہماری صفائی کا خیال انہوں نے رکھا ہے. اب اگر بوڑھے ہو گئے ہیں، اپنی صفائی کے لیے مدد چاہتے ہیں، نہانے دھونے کے لیے، تو تم اسے مصیبت نہ سمجھنا. تم نے جب بھی آواز لگائی بھوک سے، تمہاری ماں دوڑتی ہوئی آ گئی تمہیں دودھ پلانے کے لیے. یہ ہم نے دیکھا ہے، اگر دودھ بنایا بھی ہے گرم پانی سے تو دودھ تمہارے منہ میں شیشہ دینے سے پہلے اپنے ہاتھ پہ چھڑک کے دیکھا ہے کہ یہ زیادہ گرم تو نہیں. یہ سب یاد کرو کہ انہوں نے سردی گرمی کا احساس کیا، تمہارے لیے گرم کپڑے بنائے، خود اپنے لیے کپڑے نہیں بنائے. تمہاری خوشی کے لیے انہوں نے اپنی ہر خوشی قربان کر دی. تو یاد رکھو کہ جب ان کی خدمت میں جانا، واغضض لہما